عبدالقیوم اور ان کا وکیل اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے سبب صرف اتنا بندوبست کر سکے تھے کہ کورٹ سے انہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ لوگ جب بھی تھانے گئے تھے انہیں ایاز سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ ایاز سے ملنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم اور بیٹی عادلہ بھی تھیں۔ وہ سیدھا آفس میں آئے تھے۔ وہاں امجد خان فائل کھولے مصروف تھا۔ ان چاروں کو دیکھ کر چونکا۔ آئیے آئیے جناب عبدالقیوم، تشریف لائیے۔ امجد خان نے مسکراتے ہوئے ویلکم کہا تو ان چاروں کے زاویے بگڑ گئے۔ اس شخص نے ان 3-4 دنوں میں ان لوگوں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب کی دولت و امانت کا سارا دم خم نکال کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک فون کال سے پہلے کی طرح ان کا بیٹا حوالات سے باہر ہوگا اور جیسے چاہیں وہ پولیس سے ساز باز کر کے معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کر لیں گے، ان کی یہ ساری سوچ محض خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ ان چند دنوں میں دولت کا سارا نشہ حیران ہو چکا تھا۔ آئیے بیٹھیے، امجد خان نے آفر کی تو عبدالقیوم صاحب نے لب بھینچ لیے۔ پچھلے چند دنوں سے تم جس طرح ہمیں ایاز سے ملنے سے روک رہے تھے، اس پر ہم آج کورٹ سے یہ اجازت نامہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں ایاز سے ملنا ہے، عبدالقیوم صاحب کے بجائے ان کے وکیل نے کہا اور ساتھ فائل سے ایک پیپر بھی نکال کر امجد خان کے سامنے رکھا۔ صرف اجازت نامہ؟ کیا ہو گیا عبدالقیوم صاحب آپ کو؟ آپ کی دولت و امانت بھی کسی کام نہیں آ رہی۔ اتنے اونچے اونچے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں۔ مجھے تو گمان تھا کہ آپ ڈائریکٹ ضمانت کے آرڈر لے کر آئیں گے، مگر افسوس آپ نے تو محض اجازت نامہ لینے پر اکتفا کیا ہے۔ امجد خان نے تمسخر اڑایا۔ شٹ اپ! خبردار ایک لفظ بھی مزید تم نے کہا تو ہمیں ایاز سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ عادلہ نے ایک دم غصے سے بے قابو ہوتے کہا تو امجد خان نے اسے دیکھا۔ آپ سابق ڈی آئی جی شاہ زیب کی بہو ہیں نا؟ آپ کی عزت کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے تھانوں میں آپ جیسی عورتوں کو جس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے آپ بے خبر تو نہیں۔ امجد خان کے الفاظ پر عادلہ کو اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر اترتی محسوس ہوئی۔ ہم زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے آپ سے، ہمیں بس ایاز سے ملوایا جائے۔ وکیل نے مداخلت کی تو امجد خان مسکرا دیا اور سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ دل تو نہیں کر رہا ملوانے کا، مگر آپ اتنی اونچی جگہ سے یہ آرڈر لے کر آئے ہیں تو اب حرج بھی نہیں۔ آئیں ملواتے ہیں آپ کو آپ کے بیٹے سے۔ ہم اکیلے ملنا چاہتے ہیں ایاز سے، عبدالقیوم صاحب نے کہا تو امجد خان نے بغور دیکھا۔ مگر اس اجازت نامے پر ایسی کوئی شرط درج نہیں ہے۔ آپ کن باتوں میں الجھ رہے ہیں؟ مجھے ایاز سے ملنا ہے بس، جس طرح بھی ہو۔ آپ برائے مہربانی ایاز کے پاس لے چلیں۔ بیگم عبدالقیوم نے شوہر کو کہتے امجد خان سے منت کی تو وہ کندھے اچکاتے آگے چل دیا تو مجبوراً باقی لوگوں کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اٹھوئے، تیری ملاقات آئی ہے۔ ایک سل کے قریب آ کر امجد خان نے پہرا دیتے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً دروازہ کھولتے پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ ہائے میرا بیٹا! بیگم عبدالقیوم ایاز کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی۔ عادلہ، وکیل صاحب اور عبدالقیوم تینوں ایاز کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ وہ زمین پر چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر چند روز پہلے پہنی جانے والی پتلون کے سوا کچھ نہ تھا۔ پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جسم سارا نیل و نیل تھا اور چہرے کی ساخت ہی بدلی ہوئی تھی۔ بے تحاشا مار پیٹ سے سوج کر کپا بنا ہوا تھا۔ بمشکل اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ کانسٹیبل کی ٹھوکر سے وہ بمشکل کونیوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ اور بازو یوں تھے جیسے کام کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ کیا حالت بنا دی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ عبدالقیوم صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے چہیتے بیٹے کی یہ حالت ہوگی۔ کیوں، پسند نہیں آئی؟ عبدالقیوم صاحب، آپ کا بیٹا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بیٹھا ہوا، تھانے میں ہے، اور تھانے میں خطرناک مجرموں کی یہی حالت ہوتی۔ شکر کرو یہ تمہیں زندہ حالت میں زمین کے اوپر مل رہا ہے، ورنہ جو اس کا قصور تھا، اس رات جب یہ گرفتار ہوا تھا اس دن پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا گیا ہوتا، اور اب تم لوگ اس کو زمین کے اندر دفنانے کے بعد رونے دھونے کے کام سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے۔ امجد خان کا لب و لہجہ پتریلا اور سخت تھا۔ سبھی کے دل لرز اٹھے تھے۔ بیگم عبدالقیوم اپنے قیمتی ملبوس کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ کر بیٹے کا سر سینے سے لگا چکی تھی۔ بھائی کی حالت دیکھ کر عادلہ بھی قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اس وقت ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، تم سب کو حوالات میں بند کروا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عبدالقیوم صاحب تو بیٹے کی حالت دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ایاز مار پیٹ سے اس قدر نڈھال تھا کہ اس نے صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت کی تھی، باقی سارا جسم کام کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی ٹانگیں اور بازو اکڑے ہوئے تھے، گویا ٹوٹ گئے ہوں، اور چہرے کی جو حالت تھی گویا آگ کی بھٹی میں جھلسا کر جلا دیا ہو۔ ڈیڈ، مجھے یہاں سے نکال لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ کر رہا تھا۔ کمزوری اور نقاہت سے آواز ایسی تھی کہ بمشکل عادلہ اور موم سن پائی تھیں۔ ہائے میرا بچہ! بیگم عبدالقیوم بیٹے کا سر سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے بیٹے کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کر دی جاتی۔ امجد خان ہنسا۔ قصور؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ قصور تو واقعی کوئی چھوٹا نہ تھا، مگر اس کو خود پر ترس نہیں آیا، اس نے اپنی یہ حالت خود بنوائی ہے۔ بڑی تیز زبان چلتی ہے اس کی، چند گالیاں دی تھیں اس نے اور صرف چند ہاتھ لگے تھے اور یہ حالت ہو گئی۔ اگر ہم واقعی مار دھار کرتے تو اب تک یہ زمین کے اندر ہوتا۔
ہم لوگ آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، وکیل نے جواباً دھمکی دی۔ ضرور، مگر ہمارا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے، امجد خان نے مسکرا کر کہا۔ وہ بچ گیا ہے، اس کی صرف ٹانگ پر گولی لگی۔ عبدالقیوم بھی بیٹے کے پاس جا بیٹھے تھے۔ وکیل ہی مخاطب تھا۔ وہ مر بھی سکتا تھا۔ امجد خان کا انداز اس قدر سیریس اور سنجیدہ تھا کہ سبھی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا لب و لہجہ اٹل تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے خلاف اس نے جھوٹا کیس بنوایا ہے، اس حرامی مصطفیٰ اور اس کے باپ کے ساتھ مل کر۔ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس مصطفیٰ نے بہت مارا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے ساتھ کوئی ساتھی نہ تھا۔ انہوں نے ہوٹل سے مجھے پکڑا ہے اور یہ جھوٹا کیس بنا کر ادھر بند کر دیا۔ روتے ہوئے ایاز کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور نقاہت زدہ تھی کہ یہ تینوں بمشکل اس کے الفاظ سن اور سمجھ پائے تھے، جبکہ وکیل اور امجد خان ایک دوسرے کی دھمکی آمیز لہجے میں ہنوز محو گفتگو تھے۔ یہ سب مصطفیٰ اور اس کے باپ نے کروایا ہے؟ عادلہ نے بے یقینی سے پوچھا تو ایاز نے سر ہلایا۔ کیوں؟ موم نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ انہیں اس کہانی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کمینی شہوار کی وجہ سے۔ ہم رشتہ لے کر گئے تھے اس لیے؟ عادلہ نے مزید پوچھا تو وہ چپ رہا۔ اس سے اب مزید ایک لفظ بھی کہنا محال تھا۔ وہ آنکھیں موندے محض ماں کے سینے سے سر لگائے ہوئے تھے۔ یہ رشتے والا کیا قصہ ہے؟ عبدالقیوم بیٹی اور بیوی کی اس مارکہ آرائی سے بے خبر تھے، سو حیران ہو کر پوچھا۔ گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ عادلہ نے لب بھینچ لیے۔ اسے اب ساری کہانی کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کا شہوار کے لیے رشتہ لے جانے پر اس طرح کا بھی سلوک کر سکتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ ایاز کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اسے لگا کہ اگر ایاز چند دن مزید حوالات میں رہا تو مر جائے گا۔ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کو بلواؤ، اس طرح تو اس کی حالت اور خراب ہوگی۔ عادلہ نے امجد خان سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے آپ کا بھائی، اتنی جلدی ہمارا بھی اسے مارنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کو دکھا۔ فکر مت کریں۔ عادلہ کے ساتھ وہ دوسروں کی نسبت ذرا تمیز سے بولا تھا۔ یہ تم لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہیں اور نہیں رکھ سکتے؟ بی بی، سب مجرموں کو ادھر ہی رکھا جاتا ہے، ایسی ہی کوٹریوں میں۔ عادلہ نے بڑی بے بسی سے بھائی کو دیکھا۔ کہاں وہ قیمتی امپورٹڈ قالینوں کو اپنے بوٹوں تلے روندنے والا اس وقت کھجور کی چٹائی پر انتہائی خراب حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کو یہاں سے کب نکالا جائے گا؟ انتہائی ضبط سے اس نے امجد خان سے پوچھا۔ ہم نے فائل آگے بھیج دی ہے، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوئی عدالت نے تاریخ دی تو وہاں پیش کر دیں گے۔ امجد خان کا انداز بے پرواہ تھا۔ تم یہ کیس ختم کرنے اور اسے چھوڑنے کا کیا لوگے؟ بیٹے کی حالت دیکھ کر عبدالقیوم کا دل رو رہا تھا۔ انہوں نے مفاہمت کا انداز اختیار کیا اور صلح جو انداز میں کہا۔ لالہ رخ کو جانتے ہو؟ جواباً ازحد سنجیدگی سے امجد خان نے پوچھا تو عبدالقیوم تو ایک طرف، ان کی بیگم اور وکیل صاحب دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون لالہ رخ؟ عبدالقیوم کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ امجد خان استہزائیہ مسکرا دیا۔ لالہ رخ 25-30 سال پرانی ایک زندہ کہانی تھی۔ پھر اچانک اس کا شوہر منظر عام سے غائب ہو گیا۔ لالہ رخ اور اس کے تینوں بچے گھر میں آگ لگ جانے سے مر گئے۔ امجد خان کا لہجہ ایک دم سنگلاخ ہوا۔ عادلہ نے حیرت سے لٹھے کی طرح اپنے ماں کے سفید چہرے کو دیکھا۔ لالہ رخ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ تمہاری بھی تو 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے نا؟ امجد خان مزید کہہ رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبدالقیوم نے ایک دم سنبھل کر کہا تو امجد خان قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ اس کیس کو ختم کرنے کی میری یہی قیمت ہے۔ لالہ رخ، کہو سودا کرو گے؟ میں لالہ رخ کے ماضی کو عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کیوں، منظور ہے؟ تم کون ہو؟ وکیل صاحب نے اپنے حواس پر قابو پا کر امجد خان کو دیکھا۔ لالہ رخ کی ماں کے ایک وفادار ملازم کا بیٹا، امجد خان نے نہایت تن کر کہا تو تینوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہی وفادار ملازم جس نے لالہ رخ کی حویلی سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ بے فکر رہیں، جب تک سارے حقائق سامنے نہیں آ جاتے ہمارا بھی آپ کے بیٹے کو مار دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امجد خان نے ہنس کر کہا۔ اچھی خاصی ناجائز دولت جمع کر رکھی، تھوڑی بہت غریبوں میں بھی بانٹ دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے بیٹے کو تھوڑا سا سبق سکھانا ہے۔ جس دن اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو ہم خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ امجد خان کی ناقابل فہم باتیں تھیں۔ عبدالقیوم صاحب نے ایک دم رومال جیب سے نکال کر اپنی پیشانی پر آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹانگیں بازو سب سلامت۔ آپ لوگوں کو براہ راست یہاں کا درشن اس لیے کروایا کہ آئندہ اپنے ناپاک ارادے لے کر آپ میں سے کوئی ڈی آئی جی صاحب کے خاندان تک گیا تو یہ جو آپ کو زمین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اسے زمین کے اندر ہمیں کرنے میں صرف ایک پل لگے گا۔ امجد خان کا انداز فوراً دھمکی آمیز ہوا تھا۔ رہ گئی لالہ رخ والی کہانی تو کسی دن فرصت سے آئیے گا، اپنی بیگم اور ان وکیل صاحب کو لے کر ساری کہانی تفصیل سے سناؤں۔ امجد خان کا مسکراتا انداز بلا کا سنجیدہ تھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں، ان لوگوں کو باہر کا رستہ دکھاؤ۔ امجد خان کے اشارہ کرنے پر کانسٹیبل فوراً آگے بڑھا۔ چلیں جی، اب نکلیں یہاں سے۔ امجد خان کا انداز سنجیدہ اور تیور بڑے غیظ بھرے تھے۔ وہ لوگ باہر نکلے تو پہرے دار کانسٹیبل نے کوٹری کو تالا لگا دیا۔ امجد خان کے تیور دیکھ کر وہ لوگ مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر باہر نکل آئے تھے۔ وہ شخص کیا بکواس کر رہا تھا اور آپ لوگ ایسے کیسے نکل آئے وہاں سے؟ عادلہ باہر آ کر ماں باپ سے بولی تھی۔ میرے بچے کی کیا حالت کر دی ہے، کیسے ظالموں نے بری طرح مارا پیٹا ہے۔ موم بھی رونے لگیں۔ یہ رشتہ لے جانے کا کیا قصہ تھا؟ عبدالقیوم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔
ایاز کو شہوار پسند تھی۔ اس نے ماں جی اور مجھے رشتہ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عادلہ نے آہستگی سے بتایا۔ اوہ، تم لوگوں نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور ایاز ذکر کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے ہوٹل سے اٹھایا تو کہیں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں تھا؟ وہ سب اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ پتہ نہیں، عادلہ بھائی کی حالت سے خود بھی خاصی رنجیدہ تھی۔ مصطفیٰ کو اس سارے قصے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس نے ایاز کو اس جھوٹے کیس میں کیوں الجھایا؟ جہاں تک مجھے علم ہے، مصطفیٰ شہوار کو کالج لاتا لے جاتا تھا آج کل۔ ایاز اسی کالج میں تھا۔ وہاں اس نے شہوار کو چھیڑا تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ایاز کو چیئرمین اور اساتذہ نے وارننگ دی تھی۔ اس کے بعد ایاز نے کالج چھوڑ دیا، مگر شہوار سے متعلق اس کے جذبات وہی تھے۔ پھر اس نے ہمیں رشتہ لے جانے کے لیے کہا۔ وہاں سے انکار ہوا تو ایاز نے بہت برا منایا تھا۔ میرے سامنے اس نے خاصی دھمکی آمیز باتیں بھی کی تھیں۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی مجھے نہیں پتا۔ عادلہ نے ساری تفصیل بتا ڈالی۔ اوہ، آئی سی۔ عبدالقیوم صاحب نے ہونٹ سکیرے۔ سر، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب نے جذباتی ہوتے اس لڑکی کو اٹھوا لیا ہو اور اس ہوٹل میں آیا ہو اور بعد میں پکڑا، اور اپنی لڑکی کی وجہ سے انہوں نے اصل معاملہ دبانے کے لیے ایاز پر جھوٹا کیس ڈالا ہو۔ وکیل صاحب بھی اب عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے، مگر حتمی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ایاز نے کہہ دیا ہے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایاز کی حالت بھی تو خاصی بگاڑ دی ہے۔ لالا رخ کی دھمکی دی ہے اس شخص نے۔ اب اگر میں الٹا اب سے بجا میں رکھنے کا کیس کرتا ہوں تو یہ اس مہرے کو میرے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ عبدالقیوم خاصے پریشان تھے۔ یہ لالا رخ کون ہے؟ عادلہ نے پوچھا تو تینوں کو احساس ہوا کہ ابھی اس گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا۔ عبدالقیوم نے بیٹی کو بہلایا۔ تو آپ اس پر کیس کریں نا۔ اگر یہ سارا قصہ اسی طرح ہے جیسا کہ وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں، اگر ہم کیس کرتے ہیں اور اخبار میں اس طرح کی خبر دیتے ہیں تو الٹا ان لوگوں کی بدنامی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس طرح یہ لوگ ایاز کو چھوڑ دیں۔ عادلہ نے کہا تو عبدالقیوم صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح الٹا ہمیں ہی پرابلم ہوگی۔ اگر اصل قصہ سامنے آئے گا تو یہ لوگ اس کیس کو اور اچھالیں گے، بلکہ ایاز کے پچھلے تمام کیسز جو اندراج ہی نہیں، پولیس تک پہنچے ہی نہیں دیے، وہ بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر ہمارے بہت سے مخالفین بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کیا اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ دیکھا نہیں میرے بیٹے کی کیا حالت بنا دی ہے، کیسے بری طرح اسے مارا پیٹا ہے۔ اسے بولنا بھی محال تھا، حتیٰ کہ آنکھیں تک کھولنے میں اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ موم ایک دم سسک سسک کر رونے لگی۔ تم لوگ چپ کرو، کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ۔ یہ لڑکا اول روز سے میرے لیے پرابلم سے ہی کریٹ کر رہا ہے۔ کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس نے۔ الٹا جو معاشرے میں ایک ساکھ تھی، عزت تھی، وہ بھی ملیا میٹ کر دی۔ یہ لوگ اگر پوری پلاننگ کے ساتھ ایاز کو گرفتار کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہر چیز سوچ سمجھ کر رکھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایاز ہمیں اصل صورتحال ضرور بتائے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہم سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی طے کیا ہوگا۔ یہ وقت جذباتیت کا نہیں، ہوش کا ہے۔ سوچ سمجھ کر ہی اب کچھ کرنا ہوگا۔ عبدالقیوم صاحب نے ڈانٹ کر کہا تو وہ دونوں خواتین چپ ہو گئیں۔ تم ایک کام کرو عادلہ، اپنے سسرال جاؤ، ان سے بات کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ موم کچھ دیر خاموش رہیں، پھر عادلہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگیں، نو نیور موم، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تم وہاں نہ جاؤ، مگر عباس سے تو بات کرو۔ موم نے نئی راہ دکھائی۔ اگر وہ سب سچ ہوا جس کی نشاندہی وکیل صاحب نے کی ہے تو میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتا اپنی خواتین کے معاملے میں یہ لوگ کس قدر ٹچی ہیں۔ اگر وہ سب سچ ہوا تو عباس مجھے دیکھتے ہی میرا گلا دبا دے گا۔ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ عادلہ بی بی، آپ کی موم کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ عباس سے ان کے گھر جا کر مت ملیں، ان کے آفس چلی جائیں، باہر کی دنیا سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ایاز صاحب حوالات میں بند، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل کیس کیا ہے۔ اب اگر عباس صاحب کے پاس آپ جاتی ہیں تو آفس میں اپنی عزت کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال کریٹ کرنے سے گریز کریں گے۔ ہاں، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ان کی باتوں سے اپنے کیس کو ہینڈل کرنے میں مدد مل جائے گی۔ ڈیٹس گڈ پوائنٹ، وکیل صاحب نے کہا تو بابا نے بھی سراہا۔ تم آج بلکہ ابھی جاؤ، آج ہاف ڈے ہے، وہ لوگ ابھی آفس میں ہی ہوں گے۔ تم عباس سے ملنا اور واپس آ جانا بس۔ عبدالقیوم صاحب نے بھی کہا تو اس نے نیم رضامندی سے سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم ٹھیک وہیں چلتے ہیں اور باہر رک کر تمہارا ویٹ کریں گے، اوکے؟ عبدالقیوم نے فوراً لائحہ عمل ترتیب دیا۔ فاروقی صاحب نے اسے چند کاغذات دیے تھے جن کی کچھ کاپیز پرنٹر سے نکال کر مختلف شعبوں میں بھیجنی تھی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ان پر عباس صاحب کے دستخط ضرور کروانے تھے۔ یہ کام فوراً اور آج کی ہی تاریخ میں کرنا تھا۔ آفس آف ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے جلدی جلدی کمپیوٹر وقت مکمل کرتے تمام پرنٹ نکالے۔ اس نے تمام کاغذات فائل میں لگائے، آفس بوائے کو بلوا کر فائل عباس صاحب کے آفس میں بھجوا دی۔ جس دن سے اس نے آفس جوائن کیا تھا، فاروقی صاحب اور شاہ زیب صاحب کے انڈر ہی کام کر رہی تھی۔ ابھی تک براہ راست عباس صاحب سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کل سے وہ اپنے آفس کیبن میں ہی بیٹھ رہی تھی، مگر فاروقی صاحب اور شاہ زیب صاحب کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق کام کر رہی تھی۔ عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کاغذات کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کس سلسلے میں بھیجے گئے ہیں۔ وہ آپ کو آفس میں بلوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خود آ کر دستخط کروائیں۔ آفس بوائے نے واپس فائل لا کر اسے تھما۔ اچھے بھلے تو کاغذات سمجھ آ رہے ہیں، عباس صاحب کا دماغ خراب ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے فائل کھول کر کاغذات دیکھے۔
چند صفحات الٹے پن ہوئے تھے۔ رابعہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ایک تو یہ شخص ٹھیک باس والا رویہ رکھتا ہے، ذرا سا کاغذات کیا غلط انداز میں پن اپ ہوئے ہیں، لے کے فائلیں واپس بھجوا دی۔ باقی سب کتنے اچھے ہیں، شاہ زیب صاحب کتنے کائنڈ اور سافٹ نیچر کے ہیں، اور یہ خڑوس نہ جانے کس پر چلا گیا ہے، ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے۔ کیا تھا خود ہی کاغذات درست کر لیتا، ابھی اس کی شکل جا کر دیکھو۔ تمام کاغذات دوبارہ پن اپ کرتے، احتیاطاً دوبارہ نظر ثانی کرتے اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر مطمئن ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آفس بوائے جا چکا تھا، اس کا مطلب تھا اب عباس صاحب کے آفس خود جانا تھا۔ وہ فائل لے کر کیبن سے نکلی تو ہادیہ چلی آئی، وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کیا خیال ہے، ٹائم ہو گیا ہے، چلیں؟ وہ ہادیہ کے ساتھ ہی آدھے رستے تک آتی تھی، بعد میں وہاں سے رکشہ لے کر وہ آتی جاتی تھی۔ میں ذرا فائل پر دستخط کروا لوں، فاروقی صاحب کو یہ آج ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کرتی ہوں، تم جلدی آ جانا۔ ہادیہ اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو اس نے فٹافٹ اپنی چادر سنبھالی، فائل لیے عباس صاحب کے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو عباس نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عادت کے مطابق سلام کیا تو عباس نے سر ہلایا۔ سر، ان کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے۔ اس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فائل میرے پاس پہلے آ چکی تھی۔ اسے لگا کہ عباس نے اسے جتایا ہے۔ پیپرز میں پن اپ کی غلطی تھی، وہ آپ خود بھی درست کر سکتے تھے۔ اس نے بھی طنز کیا۔ یہ درستگی کرنے والا کام بابا اور فاروقی صاحب تو آپ کے فیور میں کرتے ہوں گے، مگر مجھے ہر کام مکمل اور درست حالت میں اچھا لگتا ہے۔ عباس نے فائل اپنے سامنے کی تھی۔ رابعہ نے وہ مشکل خود پر ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ نہایت بد مزاج تھا یہ شخص، وہ کلسی۔ یہ فائل تو میں نے صبح فاروقی صاحب کو سینڈ کی تھی، اب کیوں مل رہی ہے؟ پیپر چیک کرتے عباس نے ایک اور آبجیکشن اٹھایا۔ کیونکہ مجھے بھی فاروقی صاحب نے ابھی دی تھی، اور پھر فوراً پرنٹ نکالے تھے۔ اس نے خاصا چبا کر کہا تو عباس نے اسے دیکھا۔ وہ خاصے تیکھے انداز میں کھڑی تھی۔ یہاں دستخط کرنے ہیں۔ اس نے قدرے جھک کر کاغذات کے ایک کونے پر انگلی رکھی۔ مجھے پتا ہے، میں نے یہ کاغذات کمپوز کروائے ہیں۔ وہ دستخط کر رہے تھے۔ رابعہ نے غصے سے اس شخص کو دیکھا۔ سر جھکائے دستخط کرتے وہ خاصا پروقار اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ اف، کتنا خود پسند ہے یہ شخص۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دستخط کرتے سر اٹھا کر عباس نے آنے والے کو دیکھا۔ عادلہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، اور فائل پر دستخط کرتا اس کا ہاتھ ساکن ہو گیا تھا۔ ہیلو۔ رابعہ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اچھی خاصی خوبصورت، کافی موڈ لڑکی تھی، اور جس طرح مسکرا کر ہیلو کہا تھا، اس نے یہی اندازہ لگایا کہ عباس کی کوئی جاننے والی ہے۔ عباس کے اسے دیکھتے ہی چہرے کے زاویے تن گئے۔ تم؟ اس نے قلم فائل پر رکھی۔ عادلہ اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا لینے آئی ہو تم ادھر؟ رابعہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے کافی تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔ بیوی ہوں تمہاری، تم سے ملنے پر پابندی ہے کیا؟ ایک ادا سے کہتے عادلہ نے اپنا پرس ٹیبل پر رکھا۔ شٹ اپ، میں ادھر کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیٹ آؤٹ ان اے مومنٹ فرام ہیئر۔ عباس ضبط سے کہتا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار والے حادثے کے بعد وہ اب اس عورت کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو حوالات میں بند کروا دیا ہے۔ تمہارا کیا خیال تھا، مجھے اصل صورتحال کا علم نہیں ہوگا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی عزت کی اتنی پرواہ، اور ہماری عزت 2 کوڑی کی کروا کر رکھتی تم لوگوں نے۔ جواباً وہ بھی پھنکاری تھی۔ اوہ یو شٹ اپ۔ رابعہ کے سامنے اس تذلیل پر عباس نے ایک دم بنا کر سامنے پڑی فائل اٹھا کر عادلہ کی طرف اچھال دی۔ فائل میں لگے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ رابعہ کے لیے یہ ساری صورتحال عجیب تھی، اور عباس کا رد عمل اور بھی حیران کن تھا۔ اس نے اپنی بے ساختہ اٹھتی چینخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ مجھے تم اس طرح چپ نہیں کروا سکتے۔ میں پریس میں جاؤں گی اور تمہارے خاندان کی سب حقیقت بتا دوں گی۔ کیسے خاندانی بنانے پر تلے ہوئے اس لڑکی کو زمانے بھر میں بدنام نہ کیا تو عادلہ نام نہیں میرا۔ عادلہ بجائے خائف ہونے کے دو بدو بولی تھی۔ گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں اپنے گارڈ کو بلوا کر دھکے دے کر یہاں سے باہر نکلواؤں گا۔ عباس کا انداز اتنا دو ٹوک سخت اور پتھریلا تھا کہ رابعہ تو ایک طرف، عادلہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ یہاں سے 1 منٹ کے اندر اندر غائب نہ ہوئی تو وہ واقعی یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ عادلہ کو سامنے کھڑی لڑکی کے سامنے اس درجہ اہانت و ذلت اٹھانے پر شدید سبکی کا احساس ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی، عادلہ نے اب کے دھیمے انداز میں کہا، مگر انداز ہٹیلا تھا۔ عباس نے ایک پل اس کے تاثرات نوٹ کیے اور پھر انٹرکام اٹھایا۔ عمر، فوراً باہر 1-2 گارڈز میرے روم میں بھیجو۔ اس کا انداز بہت پتھریلا تھا۔ رابعہ تو ایک طرف، عادلہ کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو۔ حیرت ہے، اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے کے باوجود میری فطرت کا اندازہ نہیں لگا پائی تم۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں، سنا تم نے؟ وہ چیخا، اور تبھی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ انہی لوگوں کے سامنے تم نے مجھے ذلیل کیا ہے نا، دیکھنا اب انہی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرواؤں گی، پچھتاؤ گے تم اس دن کو، پچھتاؤ گے۔ وہ دھمکی دیتی گارڈز کو نظر انداز کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عادلہ کے جاتے ہی عباس اپنی چیئر پر گرا تھا۔ رابعہ ابھی تک سہمی کھڑی تھی، اس کے لیے عباس کا یہ رد عمل بڑا شدید تھا۔ تم لوگ جاؤ، صورتحال کا جائزہ لیتے رابعہ نے گارڈز کو چلتا کیا، اور پھر کنکھیوں سے عباس کو دیکھا۔ وہ کونیا میز پر ٹکائے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام بکھرے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگائے۔ پھر اس نے سائڈ پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈیلا۔ سر، یہ پانی پی لیں۔
عباس اسی طرح سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ چونک کر سر اٹھا کر دیکھا، رابعہ گلاس میں پانی لیے کھڑی تھی۔ تھینکس مس رابعہ، آپ جائیں۔ عباس نے پانی لے کر سائڈ پر رکھا۔ مگر سر یہ فائل فاروقی صاحب کو سائن کر کے میں بھیج دوں گا، آپ جائیں پلیز۔ اس لڑکی کے سامنے اس سارے ہنگامے کا احساس ہی بڑا شدید تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تو رابعہ فوراً فائل اس کے سامنے رکھتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ عباس نے اس کے جاتے ہی غصے سے پیپر ورک دیوار پر کھینچ مارا تھا، مگر غصہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھا تو عباس نے سائڈ پر رکھا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہادیہ جو اس کے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ سر عباس کے روم میں جو بھی ہوا تھا وہ اب پتہ نہیں ہادیہ سے بیان کرنے کے قابل تھا کہ نہیں۔ اس وقت تو دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ یہ سر عباس اتنے غصیلے ہیں، کیا یہ ان کی بیوی تھی؟ کتنی حسین تھی، مگر کتنی بدتمیز بھی، مگر ہمیں کیا؟ سر عباس کون سا کم ہے؟ یقیناً کوئی سیریس بات ہوگی جو بیوی یہاں تک آ پہنچی۔ تمام اشیاء سمیٹتے بیگ میں ڈالتے وہ اسی الجھن کا شکار تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ ہادیہ کے ہمراہ باہر نکل آئی تھی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہادیہ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں نہیں، بس کوئی بات نہیں۔ سیٹ ہو نا؟ اس کا دھیان ابھی تک سر عباس کے روم میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ماما کے لیے کچھ میڈیسنز لینی ہیں، تم ٹھہرو میں آتی ہوں۔ ہادیہ نے ایک بہت مشہور آرتھوپیڈک کلینک کے سامنے گاڑی روکتے کہا تو رابعہ نے سر ہلا دیا۔ کلینک کے ساتھ ہی میڈیکل سٹور تھا۔ ہادیہ اپنا بیگ لیے سٹور کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک ادیر عمر خاتون پہلے ہی موجود تھی۔ ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، گلے میں لٹکی رسی میں ہاتھ ڈلا ہوا تھا، بازو پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ یہ میڈیسن دے دیں پلیز۔ ہادیہ نے ہاتھ میں تھامی پرچی اور پیسے اسٹور بوائے کو تھمائے تو خاتون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ خاتون کا سارا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں عیاں تھیں۔ تم ہادیہ ہو، مشتاق کی بیٹی؟ ہادیہ کی توجہ اسٹور بوائے کی طرف تھی۔ اس نے چونک کر خاتون کو دیکھا۔ جی، مگر آپ کون؟ میں خالہ بھی ہوں، پرانے محلے میں تم لوگوں کے ساتھ والا گھر ہمارا تھا۔ اوہ اچھا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ہادیہ نے فوراً پہچان کر سلام کیا اور نہایت ادب سے ان کا ہاتھ تھاما۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ یہاں کہاں، اور اکیلی؟ آپی جان کدھر ہیں؟ یہاں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی، پچھلے دنوں بازو ٹوٹ گیا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پورا ہفتہ اسپتال میں رہی ہوں۔ تمہاری آپی ساتھ ہی نہیں تھی، آج چیک اپ کروانا تھا، اسے بخار تھا تو خود ہی آنا پڑا۔ تم سناؤ، امی ابو کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے مسکرا کر وہ میڈیسن لے چکی تھی، اس نے خالہ بھی کی دوائی بھی لے لی تھی۔ انہیں پیسے دینے نہیں دیے تھے بلکہ خود ہی پیمنٹ کر دی تھی۔ پھر ان کے بزرگ اسرار اپنی گاڑی کی طرف لے آئی تھی۔ اس کا ارادہ ان کو گھر تک ڈراپ کرنے کا تھا۔ انہوں نے کتنا منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ یہ کون ہے؟ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ہادیہ نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو رابعہ نے پوچھا۔ یہ خالہ بھی ہیں، انہی سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور جب تک ہم پرانے محلے میں رہے تب تک میں نے ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھی ہے۔ ہادیہ نے تعارف کروایا اور پھر خالہ بھی سے کہنے لگی، اور خالہ بھی یہ میری دوست ہے رابعہ، ہم نے اکٹھے ہی پڑھا ہے، اب ایک ہی جگہ جاب کر رہے ہیں۔ باقی کا رستہ خالہ بھی اور ہادیہ نے کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھی۔ ہادیہ نے انہیں پرانے محلے میں گھر کے سامنے اتارا تو انہوں نے بہت اصرار کر کے دونوں کو اندر بلا لیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہاری آپی کو بلاتی ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، انہوں نے خود ہی چابی سے کھولا۔ دونوں صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھیں تو خالہ اپنی بیٹی کو بلانے اندر چلی۔ کچھ پل بعد وہ لوٹیں تو ان کے ہمراہ ایک نہایت حسین پروقار سوبر سی خاتون تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی جس نے ان کی آنکھوں کو بڑا قاتل بنا ڈالا تھا۔ نہایت حسین اور باوقار وجود لیے لمبے گھنے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ہادیہ تو ایک طرف، رابعہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آپی جان، ہادیہ نے آگے بڑھ کر کہا تو انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آج ایک عرصے بعد ہمارے ہاں چکر لگانے کو دل کر گیا تمہارا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہادیہ ہنس دی۔ خالہ بھی بتانے لگیں کہ وہ یہاں کیوں کر آئی ہے۔ وہ لوگ وہیں صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ رابعہ سے بھی ملی تھی، اس کا حال چال پوچھا تھا اور پھر باتیں کرنے لگی تھیں۔ یہ رابعہ بہت کم بولتی ہیں؟ آپی جان نے پوچھا۔ مگر جب بھی بولتی ہیں دوسروں کی بولتی بند کر دیتی ہے، ہادیہ نے چھیڑا۔ اس کا مطلب ہے سخن گوئی میں باکمال ہستی ہیں۔ آپی نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، رابعہ جھیپ گئی۔ انہوں نے بغور دیکھا، اسے فیصل صفانی کی غزل یاد آنے لگی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ شاید ایسے لوگوں کے لیے شاعر حضرات شاعری کرتے تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ آپی جان اٹھنے لگی تو ہادیہ نے فوراً ہاتھ تھام کر منع کر دیا۔ خالہ بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز، اس تکلف کی قطعی ضرورت نہیں، ابھی میں نے رابعہ کو بھی ڈراپ کرنا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، پھر کسی دن فرصت سے آئیں گے تو چائے بھی پئیں گے، ابھی اجازت دیں پلیز۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اوکے، انہوں نے فوراً معذرت قبول کر لی تھی۔ رابعہ آپ دوبارہ ضرور آئیے گا، انہوں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس حسن میں عجیب سا حزن تھا۔ رابعہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ وعدہ تو نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی۔ اچھی بات ہے، وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہ لوگ ان سے اجازت لے کر واپس گاڑی میں آ بیٹھے۔ کیسی لگی تمہیں آپی جان؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت حسین، نہایت با اخلاق اور پروقار اور نہایت غمزدہ، اس نے سادہ لفظوں میں کہہ دیا۔ اچھا، حسین تو وہ واقعی بہت ہیں، اخلاق و کردار میں بے مثل، مگر یہ غمزدہ والی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کی آنکھوں میں لگتا ہے کوئی غم ہے جو ہلکورے لے رہا ہے۔ نہایت حسین خوبصورت آنکھیں ہیں مگر اداس، رنجیدہ اور غمزدہ بھی ہیں۔ آج میں نے دوسرا اتنا حسین چہرہ دیکھا ہے مگر پہلا چہرہ اب اس چہرے کے آگے کچھ بھی نہیں۔
میں سوچتی ہوں کہ اب بھی اگر یہ اس قدر حسین ہے تو عین جوانی میں تو غضب ڈھاتی ہوں گی۔ بچپن سے ہی ہمارے ہمسائے میں تھیں، خالہ بھی کی بھانجی ہیں۔ پہلے یہ لوگ کہیں اور رہتے تھے، پھر ادھر شفٹ ہو گئے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے ان لوگوں کو ادھر ہی دیکھا ہے۔ پہلے کرایہ دار تھے، پھر یہ جگہ خرید لی۔ میں نے میٹرک تک ان سے ٹیوشن پڑھی ہے۔ کمال کی انگلش اسپیکنگ رکھتی ہیں، بہت حسین تھیں۔ اب تو وقت کے ساتھ ساتھ حسن مان پڑ گیا ہے، مگر ان کا حسن بڑا ہے جو ان کے حسن کو دو اچھا کر دیتا ہے۔ شادی شدہ ہیں؟ وہی عورتوں والا فطری تجسس جاگا۔ خالہ بھی نے ماما سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ شادی ہوئی تھی، ماں باپ وفات پا گئے تھے اور پھر شوہر بھی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی ہی نہیں کرائی۔ خالہ بھی کے پاس ہی ساری جوانی گزار دی، بلکہ ہمارے محلے میں چند لوگ تھے جنہوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لیں، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ رابعہ نے محض سر ہلا دی۔ اس کی نگاہوں میں منجمد سراپا گویا چمٹ سا گیا تھا۔ اتنا حسین چہرہ، متناسب سراپا اور لمبے گھنے بال۔ یہ آج تم نے پہلا حسین چہرہ کہاں دیکھ لیا جو ان کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا؟ ہادیہ نے پوچھا۔ سر عباس کی بیگم کا۔ اوہ، تم نے انہیں کہاں دیکھ لیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ ان کے کمرے میں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکی۔ ان کے کمرے میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ان لوگوں کا تو آپس میں بڑا زبردست جھگڑا چل رہا تھا، تم نے وہاں اسے کیسے دیکھ لیا؟ وہ خود ہی آئی تھیں۔ اس نے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ اس کی نگاہوں میں سر عباس کا ری ایکشن تازہ ہو گیا۔ کیسے غصے سے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی اور بعد میں گارڈز کو بلوا لیا تھا۔ یہ سر عباس کا اپنی بیوی سے کیا جھگڑا ہے؟ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ دراصل عادلہ لوگ کچھ زیادہ ہی ماڈرنزم کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ سر عباس کی فیملی بہت سادہ مزاج اور رکھ رکھاؤ والی ہے۔ عادلہ عباس صاحب کے خیالات پر پوری نہ اتریں اور سر عباس عادلہ کے۔ اس کے بعد یہ اکثر ناراض ہو کر کئی ماہ میکے رہنے لگیں۔ آج کل بھی میکے میں ہی ہیں۔ سر عباس بہت اچھے انسان ہیں، جبکہ عادلہ کی فیملی خاصی بگڑی ہوئی فیملی ہے۔ چونکہ پاپا کے جاننے والے ہیں تو اکثر ملنا ہوتا رہتا ہے اور ان سے متعلق خبریں سننے کو بھی ملتی رہتی ہیں، جبکہ سر عباس کی طرف سے کبھی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملا۔ ویسے حیرت ہو رہی ہے کہ عادلہ ان کے آفس کیا لینے آئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ رابعہ نے کندھے اچکائے۔ اسے ماموں کی نصیحت یاد تھی، سو اس نے اس موضوع پر بولنے سے گریز ہی کیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کا روڈ آ گیا تھا اور وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارا دن خاموش رہی تھی۔ باہر حال نما کمرے میں سبھی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ادھر جانے کی بجائے راہداری سے ہوتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ لان عبور کر کے وہ باغ میں تالاب کے پاس آ بیٹھی تھی۔ زندگی نے ایک دم پلٹا کھایا تھا۔ اسے رہ کر گزرے لمحے یاد آنے لگے تھے۔ کبھی وہ اس باغ میں تتلیاں پکڑتی اور اکثر شام کے وقت بابا صاحب کی انگلی تھامے یہاں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ ان کو بابا صاحب سے شروع سے ہی ایک خصوصی لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے پاس گزار دیتی تھی۔ وہ یہاں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتی تھی۔ باقی سبھی بچے شہر میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتے اور کبھی کبھار سمر ویکیشن میں سب اکٹھے ہوتے تو یہاں وہاں تک ہر طرف رونق امڈ آتی تھی۔ کبھی کچھ بات شہر ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کی محبتیں، تب اسے شدت سے محسوس ہوتا کہ وہ باقی بچوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اور جب یہ شعور پختہ ہوتا گیا تو اسے اور بھی بہت کچھ فیل ہونے لگا۔ تب بندہ بوا کا ہمیشہ سے اس قصے سے ایک گریز چلتا آتا تھا۔ وہ کبھی ڈانٹ کر اور کبھی پیار سے اور کبھی کسی اور طرح اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروا دیا کرتی تھی اور تب وہ بہل جایا کرتی تھی۔ پھر وقت اور سرکا تو وہ کچھ اور بڑی ہو گئی۔ اب وہ گاؤں کے اسکول میں نہیں بلکہ شہر کے ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، عائشہ اور صبا کے ساتھ اعلیٰ درجے کے اسکول میں۔ مگر آہستہ آہستہ اپنی ذات کا ادراک ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ذات میں سمٹتی جا رہی تھی۔ سب کہتے تھے وہ بولتی نہیں، کم گو ہے، بہت صابر بچی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسے کیسے طوفان اٹھا کرتے تھے جو اسے بولنے پر آمادہ کرتے تھے، مگر اس نے ہونٹوں پر سختی سے قفل لگا لیے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے روز بروز بڑھتے سوالوں سے بچ کر اسے شہر بھیج دیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ تنہا ہو گئی تھی۔ اس کی ذات احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی۔ اس کی ہر خواہش بن کہیں پوری کی جاتی تھی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، ہر اچھی کبھی کمی نہ آنے دی گئی تھی۔ مگر جب عائشہ اور صبا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے فرمائشیں کرتی اور ضدیں کیا کرتی تھی تو دل میں شدید حسرت جاگا کرتی تھی کہ کاش اس کی بھی ایک فیملی ہوتی، اپنا گھر ہوتا، ماں باپ بہن بھائی ہوتے تو کتنا اچھا ماحول ہوتا۔ اور پھر وہ اپنی ذات میں تنہا ہوتی چلی گئی تھی۔ وقت مزید آگے بڑھا تو وہ اب کالج گرل تھی۔ وقت نے اسی طرح اس کی پرورش کی تھی کہ اپنی ذات میں اٹھنے والے طوفان بھی بے معنی ہونے لگ گئے تھے۔ وہ بس اپنی ماں کے لیے زندہ تھی، مگر عادلہ بھابھی اور عباس بھائی کی شادی کے بعد زندگی ایک دم شدید طوفان سے دوچار ہو گئی تھی۔ میڈیکل کالج میں ایاز سے سامنا اور پھر ایاز نام کے مستقل درد سر نے جان کھا لی تو لگنے لگا کہ وہ اب جی نہیں پائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اپنی عزت نفس کو کچلنے کے بعد اس نے اپنا یہ مسئلہ مصطفیٰ سے ڈسکس کیا تھا، مگر اگلے ہی دن مصطفیٰ کے پروپوزل نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا اور اس دن شدید پچھتاوے کا احساس ہوا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اور صبر کر لیتی اور سہ لیتی، کم از کم اس شخص کے سامنے شرمندگی سے تو بچ جاتی۔ اسے مصطفیٰ کی ذات، اس کی اچھائی سے قطعی انکار نہ تھا، مگر اس کے ساتھ اب جو کچھ ہونے جا رہا تھا یہ کسی طور بھی قبول نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لوگوں کے اس پر کتنے احسانات ہیں۔ وہ زندگی بھر ان کے سامنے سر اٹھا کر جی نہیں پائی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ایک بار انکل اور آنٹی نے خود اس سے شادی کے سلسلے میں بات کی تو وہ دل میں ہزار طوفان ہونے کے باوجود ایک لفظ بھی کہہ نہیں پائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو اسے اپنی ذات کو مارنا پڑے گا، اور اب یہی تو ہو رہا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر چکی، اسے صاف جتا چکی تھی کہ اسے اس کا ساتھ قبول نہیں، اور اب مصطفیٰ کے سامنے دوبارہ اس رشتے کی حیثیت سے جانا اسے لگا اس کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دی گئی ہو۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا اذیتناک پہلو تھا۔ شہبار وہ اسی طرح سر جھکائے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس پکار پر سر اٹھا کر دیکھا، تب بندہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔
ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر، سب کے ساتھ بیٹھو، زہرا تمہارا پوچھ رہی ہیں، باقی لوگ بھی۔ نکاح کے سلسلے میں زہرا پھپھو کی فیملی آ چکی تھی، جن میں ان کا بیٹا، بہو اور 2 بیٹیاں تھیں۔ باقی افراد نے کل آنا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنے دیں، جب دل کیا تو اندر آ جاؤں گی۔ اس نے دوبارہ گھٹنوں پر سر جھکائے خاصی سنجیدگی سے کہا تو تابندہ بھی نے گہرا سانس۔ وہ ناراض تھی اور شدید ناراض تھی۔ ان کا دل چاہا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کریں، اس کو سمجھائیں، اپنے دل کے راز بتائیں، اپنی مجبوریاں بتائیں، یہ رشتہ کیوں ضروری ہے، اس کے محرکات کی وضاحت کریں، مگر پھر دل کو مار لیا کہ اس وقت شہوار ناراض تھی، انکاری تھی، شاید ان کی وضاحت کو نہ سمجھ پائے۔ وقت خود بخود ثابت کر دے گا کہ ان کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ انہوں نے لب سی لیے اور اسے بغور دیکھا۔ ٹھیک ہے، شام ہو رہی ہے، جلدی اندر آ جانا۔ وہ اسے ہدایت دے کر واپس پلٹ گئی تو شہوار نے ازحد دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ خوب روئے۔ اس کے پاس کہنے سننے کو بہت سے رشتے نہ تھے کہ ماں کا دامن بچاتی تو کسی بہن سے کہہ لیتی یا کسی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر دل کی بڑاس نکالتی۔ اس کے پاس تو بس یہی ایک رشتہ تھا جو ماں بھی تھی، باپ بھی تھی، بہن بھی تھی اور بھائی بھی، دوست بھی، سبھی کچھ تو تھا۔ اس نے تابندہ بھی سے اپنی ذات کا ہر مسئلہ ڈسکس کیا تھا، تو پھر تابندہ بھی اب کیوں اس سے پہلو بچا رہی تھیں؟ اسے اس وقت شدت سے انا کی کمی کا احساس ہوا تھا، ایک حقیقی سچے دوست اور غمگسار کی کمی کا۔ ایک دم سے شدت سے جی چاہا کہ انا اس کے پاس آ جائے، بے شک اس سے کچھ نہ بھی کہے، مگر اس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ بہت سارا رونے کی خواہش جو ایک دم شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ کھول کر اس میں ہاتھ مارا، سارا بیگ کنگال ڈالا، مگر موبائل نہ ملا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ موبائل بے پناہ غصے سے دیوار پر دے مارا تھا، جس سے وہ ٹوٹ گیا تھا، اور سم بھی موبائل کے اندر ہی تھی، اور تمام نمبرز بھی اسی میں فیڈ تھے۔ وہ اپنی اس جذباتی حرکت پر پشیمان ہوتی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سم کے اندر ہی انا کا نمبر تھا، اور آخری بار اس نے ٹوٹا ہوا موبائل عائشہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور یہاں آتے ہی اس نے کچھ نہ سوچا تھا کہ انا کتنا پریشان ہوگی۔ اب کیا کرے؟ بیگ بستر پر ڈالتے اس نے چند پل سوچا، پھر اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس وقت کوئی نہ تھا، سبھی اپنے کمرے میں تھے۔ اس نے فون اٹھا کر شہر کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے جو آواز سننے کو ملی اس کو سن کر اس نے لب بھینچ لیے۔ کون ہے بھائی؟ جھنجھلا کر کہا گیا تھا۔ شہر میں پی ٹی سی ایل کے نمبر پر سی ایل آئی لگی ہوئی تھی۔ شہوار نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات کو کال کرے گی۔ وہ یہ طے کر کے اٹھی تھی تو فون بجنے لگا۔ اس نے سی ایل آئی دیکھی، شہر کا نمبر تھا۔ یقیناً مصطفیٰ نے کال بیک کی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھتے واپس اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ولید کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس وقت لیپ ٹاپ کھولتے اپنے دوستوں سے چیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آفس ورک بھی کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگ گیا۔ ولید نے موبائل کی اسکرین دیکھی، مصطفیٰ نام جگمگا رہا تھا۔ ولید نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے A1، تم سناؤ؟ موبائل کان سے لگائے اس نے چیٹ باکس بند کر دیا تھا، اور پھر باقی فائلز بھی کلوز کرتے، ان سیو فائلز کو سیو کرتے اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ بالکل فٹ فاٹ۔ اچھا یار، ایک کام ہے تم سے۔ مصطفیٰ فوراً مطلب پر آیا تھا۔ خیریت؟ مصطفیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ کل اور پرسوں کی تاریخ میں فارغ ہو کیا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ کام ہی سمجھ لو، مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ اگر فارغ نہ بھی ہوا تو تمہارے لیے وقت نکال ہی لوں گا، تم کام بولو۔ شیور؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ وائی ناٹ؟ اوکے، کل میں گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر کو نکلیں گے، شام تک پہنچ جائیں گے، اور تم بھی ساتھ چل رہے ہو۔ کیوں، وہاں کل کوئی کبڈی میچ کھیلا جائے گا؟ ولید نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ اور ہاں، تم اکیلے نہیں آؤ گے، بلکہ انکل رشانے اور اپنی پھپھو کی فیملی کو بھی لانا، اسپیشلی اپنی کزن اور احسن کو بھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو وہ چونکا۔ یہ دعوت کس خوشی میں یار؟ کہیں تمہاری شادی وادی کی کوئی پارٹی تو نہیں؟ ولید نے اپنی طرف سے مذاق کیا تھا۔ مصطفیٰ کھل کر ہنسا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تم مذاق کر رہے ہو؟ ولید کو یقین کرنے میں تعمل ہوا کہ مصطفیٰ نے کبھی اس سلسلے میں کوئی اشارہ تک نہ دیا تھا، کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ سنڈے کو میرا نکاح ہو رہا ہے اپنی کزن سے، مصطفیٰ نے کہا تو ولید چند پل حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس قدر اچانک؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ یہ فیملی کا فیصلہ ہے، باقی وضاحت آمنے سامنے ہوگی، تو پھر میں یقین رکھوں کہ تم آ رہے ہو نا؟ تم بہت چھپے رستم نکلے ہو، اتنی بڑی خبر وہ بھی فون پر سنا رہے ہو، میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ اچانک فیصلہ ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ ولید ایک دم سنجیدہ ہوا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں ہے، وہ میری کزن ہے اور یہ میری فیملی کا فیصلہ ہے۔ کیسی ہیں وہ محترمہ؟ ولید کا اشتیاق ایک دم بڑھا۔ اچھی ہیں، مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ اوہو، تو یہ سلسلہ ہے، دیکھو کیسے ہنسی نکل رہی ہے۔ مصطفیٰ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اتنی اہم خبر وہ بھی یوں سرسری فون پر سنا رہے ہو۔ ویسے نام کیا ہے؟ سیکرٹ ہے، پھر کل آ رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں تو سب سے پہلے پہنچوں گا، تمہاری شادی ہو اور میں نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولید فوراً جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کلیئر کر لو کہ ابھی نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں۔ مصطفیٰ نے وضاحت کی تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ یہ نکاح اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے مطلب دلہن رخصت نہیں ہوگی، محض نکاح پڑھایا جائے گا، کچھ آیا سمجھ میں؟
اوہ تو رخصتی کیوں نہیں ہو رہی؟ ولید نے پوچھا۔ محترمہ پڑھ رہی ہیں، مصطفیٰ نے رسانیت سے بتایا۔ اوہ کس کلاس میں؟ کل آنا، سب بتا دوں گا۔ تم مجھے صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ کون کون ہوگا تاکہ میں وہاں انتظام کا کہہ دوں۔ اپنی فیملی کو ساتھ ضرور لے کر آنا، اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں رکھا ہم نے، مگر تمہارے بغیر میں یہ تقریب کبھی نہ کر پاتا۔ انکل اور روشی اور اپنی کزن اور پھپھو کی فیملی کو بھی ضرور لانا۔ مصطفیٰ ایک بات تو بتاؤ، کیسا فیل کر رہے ہو؟ ایک نیا رشتہ بنانے جا رہے ہو، کچھ فیلنگس تو ہوں گی نا؟ اس نے اپنی طرف سے چھیڑا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ایک حقیقت سی جنت میں حوروں کا وجود، اس نے ان سانس سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ مصطفیٰ نے بڑی تڑنگ سے شعر پڑھا تھا۔ زبردست! مصطفیٰ کے انداز پر ولید نے ایک دم داد دی۔ دوسری طرف وہ جھمکیا۔ بہت خوب، کیا واقعی وہ بہت حسین ہے؟ ولید نے پوچھا تو وہ چپ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کو لگی ہوئی ہے، ولید نے چھیڑا۔ بکو مت، یہ صرف ایک شعر تھا، اس نے تصحیح کی۔ دوسرے معنوں میں کیوپٹ کا تیر بھی کہہ سکتے ہو، ہم یہ سمجھ لیں کہ بہت حسین ہے وہ۔ ولید کہاں باز آنے والا تھا، فوراً جوابی جملہ کہا۔ تم جانتے ہو حسن میری کمزوری نہیں، حسن تو باہر کی دنیا میں بھی بہت بکھرا پڑا تھا۔ اگر حسن میری ترجیح ہوتا تو واپس آتا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، نہ پیسے کی نہ دولت کی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جتایا تو ولید ہنس دیا۔ آئی اگری، پھر کس چیز نے متاثر کیا ہے تمہیں؟ تمہارے رشتہ دار ہیں تو یقیناً پہلے کوئی معاملہ تو رہا ہوگا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ اتنے شریف تو تم بھی نہیں ہو کہ جہاں بڑوں نے باندھ دیا باندھ گئے۔ وہ مشکوک ہوا۔ تمہیں میری شرافت پر شک ہے؟ مصطفیٰ ولید کو تنگ کر رہا تھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ خیر آ لینے دو مجھے، پھر سارا چکر معلوم کرتا ہوں میں۔ وہ محترمہ بڑی باپردہ خاتون ہے، ناکامی ہی ہوگی، مصطفیٰ نے چرایا۔ او آئی سی، تم نے بھی دیکھ رکھا ہے یا نہیں؟ ویسے یار تمہارے منہ سے تمہارے خاندان کی ایجوکیشن کا معیار سن کر اندازہ تو نہیں ہوتا کہ اولاد سے پوچھے بغیر شادی بیاہ کے فیصلے کیوں اچانک کر دیے جائیں۔ ولید کو قدرے حیرت ہوئی۔ میرا خاندان بہت اچھا روایتی خاندان ہے، خود آ کر مل کر دیکھ لینا، تمہیں سب سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ بابا جان اور بھائیوں سے ملنا، ہمارے بابا صاحب اور دیگر لوگوں سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی۔ ہماری خواتین بھلے ایک محدود ماحول میں زندگی گزارتی ہیں، مگر انہیں کبھی کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے، ان کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اپنے مردوں کے ہمراہ وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں۔ اعلیٰ اداروں میں زیر تعلیم رہی ہیں۔ میرے ایک تایا کینیڈا میں ہوتے ہیں اور دوسرے کراچی میں۔ سبھی کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو فارغ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہی شرح خواندگی خواتین میں بھی ہے، مگر اپنی قدر و روایات کی پاسداری کرتے ہیں ہم لوگ۔ جائز خواہش ہر حال میں پوری کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے بہت دھیمی انداز میں وضاحت کی تو ولید ازحد متاثر ہوا۔ ویل ڈن۔ ویسے اس دن میں تو اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنے گیا تھا، مگر افسوس۔ ویسے تمہاری طرف سے کیا فیصلہ ہوا اس سلسلے میں؟ اور اس سے زیادہ تم نے بکواس کی تو میں موبائل بند کر دوں گا۔ بابا نے تم سے ایک بات عرصہ پہلے کہہ دی، تم نے تو چھیڑ ہی بنا دی ہے۔ وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں، خبردار تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو۔ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں، مطلب کہ مستقبل قریب میں بن تو سکتا ہے نا؟ وہ چھیڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، تم مذاق میں بھی کبھی روشی یا انا کے سامنے یہ مت کہہ دینا، لڑکیاں ان معاملوں میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہ صرف بابا کی خواہش ہے، میرا ابھی تک ایسا کوئی موڈ نہیں ہوا ابھی، اور نہ ہی مستقبل قریب میں۔ اور انا تو بہت ہی حساس لڑکی ہے، اس کے سامنے تو قطعی نہیں کہنا۔ اس نے سنجیدگی سے ٹوکا تو دوسری طرف مصطفیٰ چونکا۔ کیوں؟ تم اس معاملے میں آخر اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ چند سال پہلے تک انا تم سے اچھی خاصی اٹیچ تھی، کم عمر تھی مگر تمہارے ساتھ میچ کرتی تھی، پھر تمہاری کزن ہے، چند سال پہلے تک تو خاصی خوبصورت تھی، درمیانی عرصے میں بھی خاصی بہتری آئی ہوگی، پھر یوں سیریس ہونے کی وجہ؟ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ یار جب میں پاکستان لوٹا تھا تو ذہن میں یہی تھا کہ بابا کی خواہش کو ماننا ہے، مگر پاکستان آنے کے بعد ان کو قریب سے دیکھنے ملنے اور سمجھنے کے بعد میں الجھ گیا ہوں۔ وہ خاصی چینج ہو گئی ہے، بہت موٹی، انتہائی ضدی اور عجیب دھوپ چھاؤں والا مزاج ہے۔ پتہ نہیں کب کون سی بات بری لگ جائے، کبھی کبھی تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں۔ اوہ تمہیں یہ کیوں کر محسوس ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بس اس کے رویے سے، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، مگر یہ ایک اہم وجہ ہے جو مجھے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ بابا کئی بار میری رائے مانگ چکے ہیں، نہ میں انکار کر پا رہا ہوں اور نہ ہی اقرار۔ ولید نے مصطفیٰ کے سامنے اپنے دل کی کشمکش کھول کر رکھ دی تھی۔ انکار اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ ہرٹ ہوں گی، اور اقرار کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم انا سے بات کر کے دیکھ لو، کیا وہ باخبر ہے تمہارے بابا کی اس خواہش سے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئی تھنک ابھی تو بے خبر ہی ہے، اور انا سے بات کرنے میں اس لیے بھی ہچکچا رہا ہوں کہ ابھی تو ہم کزن کا رشتہ نبھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس استفسار سے یہ تعلق بھی نہ رہے۔ بہرحال وہ روشی کی نند ہوگی، وہ ہماری صرف پھوپھی ذات نہیں، روشی کے سسرالی رشتے کے لحاظ سے بھی وہ خاصی کلوز ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ روشی کی زندگی میں بعد میں کوئی پرابلم پیدا ہو۔ تو پھر؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ابھی تو میں ویٹ ہی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حالات خود بخود ہموار ہو جائیں اور مجھے انا سے بات ہی نہ کرنی پڑے، بابا بھی مطمئن ہو جائیں اور شاید انا خود ہی کوئی فیصلہ کر لے۔ چلو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، مصطفیٰ نے فوراً حوصلہ دیا۔ پروگرام فائنل کر لو، روشی اور انا کو ضرور لانا، یہ محض فارمیلٹی نہیں، یاد دہانی ہے۔ روشی میرے لیے صبا اور عائشہ کی طرح ہی ہے،
اور اس کے بغیر تو یہ فنکشن ممکن ہی نہیں۔ کل بتا دینا جو بھی پروگرام ہوگا، میں ویٹ کر لوں گا۔ تم بے فکر ہو، میں ضرور آؤں گا۔ انا، روشی اور باقی لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اوکے ڈن، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولید نے کال بند کر کے چند پل موبائل کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر ایک دم مسکرا دیا۔ مصطفیٰ کے اس اچانک فیصلے نے خوشگوار حیرت سے دوچار کیا تھا۔ ماجی، عائشہ اور صبا کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ مارکیٹ چلا آیا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ کپڑے اور دیگر ساز و سامان کے علاوہ نکاح کا جوڑا خریدنا تھا۔ باقی خریداری تو فوراً کر لی گئی تھی۔ اب صرف نکاح کا جوڑا رہ گیا تھا، جو کئی شاپس گھومنے پر بھی مصطفیٰ کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ کئی جوڑے ماجی اور صبا کو پسند تھے، حتیٰ کہ عائشہ کو بھی اچھے لگے تھے، مگر مصطفیٰ نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیے تھے کہ ان جوڑوں میں قمیضوں کی مکمل آستین نہیں ہے۔ مصطفیٰ، یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ہم نے کون سا باقاعدہ اسٹیج بنا کر دلہن کو سامنے لانا ہے۔ اب اس قدر شارٹ ٹائم میں ایسا لباس تو چل جائے گا۔ ہاف آستین ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں کہ جوڑا ریجیکٹ کر دیں۔ دیکھو کتنا پیارا ہے یہ سوٹ، اور کام دیکھو، پوری مارکیٹ میں ایسا کام نہیں ہے، کتنی صفائی اور نفاست ہے۔ ایک دکان پر سب کو سوٹ پسند آیا تھا، لہنگا سیٹ تھا، مگر مصطفیٰ نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اول تو آپ تینوں مجھے ساتھ لے کر نہ آتی، اور اگر لے آئی ہیں تو پھر میری پسند کا لیں، مجھے اس کا کلر پسند نہیں ہے، اور بازو کی آستینیں بھی ہاف ہیں۔ میں ایک عرصے سے ادھر ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ شہوار نے ہاف آستین پہنی ہو سکتا ہے وہ بھی پسند نہ کرے۔ مصطفیٰ نے اعتراض کیا تو عائشہ نے سر تھام لیا۔ چلو ہاف بازو ہیں، مگر کلر میں کیا خامی ہے؟ صبا نے بھی مداخلت کی۔ اتنی چھان بین تو شاید شہوار بھی نہ کرے جتنی یہ کر رہا ہے، عائشہ نے بھی غصے سے کہا۔ یہ ڈیپ ریڈ کلرز عموماً ویڈنگ ڈریسز کے طور پر تو اچھے لگتے ہیں، مگر نکاح وغیرہ کے لیے ذرا ہٹ کر کلر ہو تو اچھا لگتا ہے، ہلکا پھلکا سا، لائٹ سا۔ ہم تو تمہیں سیدھا سادہ سا انسان سمجھتے تھے، تم تو خواتین سے بھی زیادہ مینی میں نکالتے ہو، عائشہ نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں رہ کر آیا ہوں، آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مجھے خواتین کی شاپنگ کے متعلق کوئی نالج نہیں، اس نے چڑھایا۔ دیکھو مصطفیٰ، وقت بہت کم ہے، گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے، اور شام سے پہلے ہمیں حویلی بھی جانا ہے، جو بھی لینا ہے جلدی کرو۔ ماجی بھی ان کے ساتھ دکانیں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اور صبا ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائیں، اور میں اور عائشہ کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تو ماجی نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ چند اور دکانیں گھوما تھا، پھر ایک دکان پر انہیں ہلکا ٹی پنک کلر کا سوٹ پسند آ گیا تھا، جس پر فیروزی اپلی کے کام نے سوٹ کو خاصا خوبصورت بنا دیا تھا۔ واو، زبردست! سوٹ دیکھ کر تو عائشہ کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ یہ لہنگا سیٹ نہیں تھا، بلکہ فراک ٹائپ میکسی تھی، جس کی آستینیں بھی فل تھیں۔ یہ ریڈی میڈ سوٹ تھا، سلائی کروانے کا جھنجھٹ نہیں تھا۔ عائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کیسا لگا آپ کو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت پیارا، شہوار کو سوٹ کرے گا، قد کاٹ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی فٹ آ جائے گا، جو تھوڑی بہت کمی ہوئی وہ ہم خود پوری کر لیں گے۔ یہ پیک کروا لیں پھر؟ مصطفیٰ کے سوال پر اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ، تم نے شہوار کے لیے خود سے کوئی گفٹ لیا ہے؟ پیمنٹ کر کے وہ باہر آئے تو عائشہ نے پوچھا۔ وہ کس خوشی میں بلا؟ اب اتنا پور مغز تو نہیں ہوں، شہوار نے کبھی ہاف بازو نہیں پہنے یہ تک پتہ ہے، تو باقی معلومات میں بھی زیرو نہیں ہوں۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا تو اپنی بیگم کو کوئی گفٹ نہیں دو گے؟ عائشہ نے اس کے سوال پر جل کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ اول تو یہ کہ صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ وہ لڑکی بھی ایسی ہے کہ نکاح سے پہلے اور بعد میں ایسے گفٹ لینے پر قیامت تو کھڑی کر سکتی ہے، مگر گفٹ قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی خواہش ہے گفٹ وفٹ دینے کی۔ مصطفیٰ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہائے، کتنا برا لگے گا، کتنا اہم ایونٹ ہے تمہاری زندگی کا، کیا خالی ہاتھ اپنی دلہن دیکھو گے؟ دلہن کے لفظ پر مصطفیٰ کے چہرے پر کئی رنگ چھائے تھے۔ عائشہ کے سوال نے دل کو عجیب سے انداز میں چھوا تھا۔ بھائی نکاح ہو رہا ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا سب سادگی سے ہو رہا ہے، پھر دلہن دیکھنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اس نے بہن کو چھیڑا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے، یہ مصطفیٰ کی گاڑی تھی، وہ اپنی گاڑی میں ہی آیا تھا۔ بنو مت، اب اگر تم نے عین موقع پر کہا کہ ہم تمہیں دلہن دکھائیں تو پھر صاف انکار سمجھ لینا، عائشہ نے بھنا کر کہا۔ خالی ہاتھ دلہن تو ہم بھی نہیں دیکھنے دیں گے۔ بھئی یہاں بھی ایسی کوئی حسرت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو عائشہ کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہاں، نکاح کا جوڑا تو ایسے خریدا ہے گویا سامنے بٹھا کر قصیدہ خوانی تو تم نے ہی کرنی ہے۔ مصطفیٰ اس برجستہ جواب پر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بعض خواہشیں بھی انسان کو کتنا خوار کرواتی ہیں۔ وہ دونوں گھر آئے تو ماجی اور صبا ساری تیاری مکمل کر چکی تھی۔ انہیں نکاح کا جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ ماجی نے جوڑا دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، اللہ پہننا نصیب کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی پسند لاجواب ہے، صبا نے بھی سراہا۔ کب تک جانے کا پروگرام ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ عباس بھائی اور شاہزیب صاحب صبح صبح ہی نکل گئے تھے۔ ان خواتین کا ضروری خریداری کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ جانے کا پروگرام تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت نکلتے تو شام تک پہنچ جاتے یہ لوگ۔ کھانا کھا لو تو پھر نکلتے ہیں، ہم تو تیار ہی ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے دوست کی فیملی نے بھی ساتھ چلنا ہے، پتہ کر لو وہ کب پہنچ رہے ہیں، ماجی نے کہا تو اسے ولید کا خیال آیا۔ صبح سے ولید کی کوئی کال نہیں آئی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس نے کال ملائی۔ ہاں یار، کیا پروگرام ہے؟ ہم لوگ ریڈی ہیں، بس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلام دعا کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا۔ یار تم لوگ نکل جاؤ، مجھے ایڈریس اچھی طرح سمجھا دو، ہم کچھ دیر میں نکلیں گے۔ کون کون چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر نہیں کر سکیں گے، انکل بھی نہیں جا رہے تو پھر پھپھو کو گھر رکنا پڑے گا، باقی ہم چاروں ہوں گے۔ تم نے رات اتنی لیٹ بتایا تھا، صبح مجھے خیال نہ رہا ذکر کرنے کا۔
انا کالج چلی گئی، احسن کی بھی میٹنگ تھی، ابھی یہ دونوں گھر لوٹے ہیں، تیار ہونے میں وقت لگے گا، ہم پھر نکلیں گے۔ مصطفیٰ نے اپنا پروگرام بتایا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتے اسے گاؤں کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ ہمارے ساتھ ہی نکلتے ایزی رہتا۔ ایڈریس اچھی طرح سمجھا کر اس نے کہا، ڈونٹ وری، ہم آ جائیں گے۔ ولید نے کہا، اوکے، پھر حویلی میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اب راستے میں کوئی مسئلہ ہو یا ایڈریس سمجھ نہ آئے تو رابطہ کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کال بند کر کے ضروری پیکنگ میں لگ گیا تھا۔ اپنا سامان لے کر باہر آیا تو وہ تینوں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ صبح سے بھاگ دوڑ میں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اب بھوک زوروں پر تھی۔ کھانے کے بعد صبا اور عائشہ نے برتن سمیٹے تھے۔ یہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھیں تو مصطفیٰ کو خیال آیا کہ اس کا موبائل کمرے میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ فوراً اندر آیا تھا، اپنے کمرے سے موبائل لے کر نکلا تو سینٹرل ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ مصطفیٰ نے دیکھا عائشہ کا موبائل تھا، وہ بھی افراتفری میں ادھر ہی بھول کر جا رہی تھی۔ اسکرین دیکھی تو لائبہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ دوسری طرف کی آواز سن کر زبان سل گئی۔ عائشہ پلیز میری سم ضرور لے کر آنا، اس میں میری تمام فرینڈز کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، مجھے کالج کے سلسلے میں اپنی دوست سے رابطہ کرنا ہے، پلیز ضرور لے کر آنا۔ اسے شاید گمان بھی نہیں تھا کہ کال کوئی اور بھی ریسیو کر سکتا ہے، اسپیشلی مصطفیٰ، اسی لیے وہ سلام دعا کے بغیر کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو یاد آیا کہ اس کے استفسار پر عائشہ نے بتایا تھا کہ شہوار کا سیل ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اس کا نمبر بند ہے۔ کیسے ٹوٹا ہے عائشہ نے یہ نہیں بتایا تھا۔ عائشہ سن رہی ہو نا؟ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جی جناب، نہ صرف اچھی طرح سن لیا ہے بلکہ ذہن میں فیڈ بھی کر لیا ہے۔ اور کچھ؟ مصطفیٰ کی آواز سن کر دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کدھر ہے؟ کچھ توقف کے بعد خاصی ناراضی سے سوال ہوا تھا۔ وہ تو گاؤں روانہ ہو چکی ہے، محترمہ عجلت میں اپنا موبائل ادھر گھر میں ہی رکھ گئی ہے۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ اوہ، دوسری طرف سے فوراً موبائل بند ہوا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، اس نے موبائل کو گھورا۔ وہ باہر آیا تو صبا فون پر بزی تھی۔ یہ لیں، اپنا موبائل اندر ہی رکھ آئی تھی۔ اس نے عائشہ کو موبائل تھمایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نہیں شہوار، ابھی ہم نکلے تو نہیں؟ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ابھی تو ہم گھر پر ہی ہیں، یہ لو عائشہ سے بات کرو۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، یعنی محترمہ نے فوراً صبا کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ اب عائشہ بات کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بے فکر ہو، رات تمہاری کال سنتے ہی میں نے سم اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ ہاں، موبائل بھی نیا لے لیا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم نکل رہے ہیں۔ میں، مصطفیٰ، صبا اور ماجی۔ ہاں، شام تک پہنچ جائیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا منہ بسورے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے، نہ کچھ بتایا نہ کوئی پروگرام فائنل کیا، اور اب ایک دم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گاؤں چلو۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی اور جیسے ہی ولید نے اپنے پروگرام کا بتایا تھا اس نے جھٹ انکار کر دیا تھا۔ ماموں رشی اسے سب سمجھا رہے تھے۔ مجھے خود مصطفیٰ نے آدھی رات کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے تم کالج کے لیے نکل گئی تھی، پھر کب اطلاع دیتا؟ ولید کے لیے اسے راضی کرنا ایک موقع بن گیا تھا، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل سب سمجھا رہے تھے مگر وہ جانے پر راضی ہی نہ تھی۔ کال کر لیتے محترمہ، سارا دن کوئی 100 دفعہ تمہارا نمبر ملایا ہے، مگر آن ہوتا تو وہ بات ہوتی نا، ولید نے چڑ کر کہا۔ تو کالج میں کال سنتی یا لیکچرز اٹینڈ کرتی؟ ولید نے باپ کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ نہ بیٹا، ضد نہیں کرتے، شاباش، تیار ہو جاؤ، انہوں نے پچکارا۔ خواہ نہ کوئی تیاری ہے اور نہ پتہ ہے کہ گاؤں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ پہلے بتایا ہوتا تو ذہنی طور پر تیار ہوتی۔ مجھے نہیں جانا، اس نے کسل مندی سے کہا اور مزید پھیل کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ روشی بھی تو جا رہی ہے، ولید نے غصے سے کہا۔ ہاں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پیدائشی خوبصورت ہے۔ اب میں اس سڑے بسے منہ کے ساتھ اٹھ کر چل دوں؟ پتہ نہیں کس قسم کا فنکشن ہے، کوئی تیاری کی نہیں، یوں اٹھ کر چل دوں اور وہاں جا کر شرمندہ ہوں؟ اصل رونا تو اس بات کا تھا۔ روشی ہنس دی۔ ولید نے خوب گھورا۔ اب وہ اتنے بھی رورل نہیں ہیں، اچھے خاصے اربن ہیں، بلکہ تم سے تو کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ تمہیں کیا پتا، تم کون سا ملی ہوئی ہو ان سے؟ اس نے ناک سکیڑی۔ بھائی، مصطفیٰ بھائی سے ان کی فیملی کی بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں وہ لوگ، بس دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں، روشانے نے وضاحت کی۔ پھر بھی میں نہیں جا رہی، وہ کالج سے تھکی آ رہی آئی تھی، اب یوں کہیں بھی اٹھ کر چل دینا اسے بڑی قیامت لگ رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، چینج کر لو، اس کے بعد میں قطعی موقع نہیں دوں گا۔ تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، یہ بات فائنل ہے، تم تیار ہوئی نہ ہوئی میں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دوں گا، اس کے بعد بے شک وہاں جا کر مجھے کوستی رہنا کہ تمہیں پیکنگ کا موقع نہیں دیا۔ 10 منٹ مطلب 10 منٹ، اس میں تمہیں پیکنگ بھی کرنی ہے اور ریڈی بھی ہونا ہے۔ ولید جو اس بحث سے اکتا گیا تھا ایک دم غصے سے کہہ کر ہاتھ میں تھاما میگزین اس پر اچھال کر باہر نکل گیا۔ وہ بہت غصے میں گیا تھا۔ روشی اور احسن دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ امی، اٹھا کر گاڑی میں پھینک دے گے، زبردستی تھوڑی ہے۔ جاتے جاتے ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر بابا کو، جو دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اپنی چہیتی کے انداز، پھر کہتے ہیں میں زیادتی کرتا ہوں، اس نے شکوہ کیا تھا۔ روشی بھی ہنس دی۔ جاؤ تم جا کر تیار ہو، انا بھی آ جاتی ہے۔ روشی بیٹا، تم بہن کی پیکنگ کر دو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے ولید کو چلتا کیا اور روشی کو بھی، اور خود اٹھ کر انا کے پاس آ گئے تھے۔ ماں مجھے پلیز، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہیں بھی جانے کو۔ آپ کو کیا پتا، میری دوست شہوار ہے نا، وہ کتنے دنوں سے کالج نہیں آ رہی، اس کے گھر بھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گاؤں چلی گئی ہے، پھر اس کی طبیعت بھی خراب تھی، میں اس کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوں۔ اس نے خود بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اس کا نمبر بھی بند ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ بری بات ہے بیٹا، اب ایک ہستی کے لیے تم اتنے لوگوں کو ناراض کرو گی؟ مصطفیٰ نے اسپیشلی فون کر کے کہا تھا کہ تم اور روشی ضرور آؤ۔
میں سفر نہیں کر سکتا، تمہاری ماں اور باپ بھی نہیں جا رہے، تم بھی نہیں جاؤ گی تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے اسے بازو کے حصار میں لے کر پیار سے کہا۔ احسن بھائی تو جا رہے ہیں نا، اس نے لاڈ سے کہا۔ ولید کو برا لگے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا دل سکڑا۔ ولید کو برا لگے گا، یہ اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ اس نے کتنی محبت سے ساتھ چلنے کو کہا ہے، انہوں نے مزید کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کیا، اگر محبت ہے تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا دل افسردہ ہوا، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اوکے چلتی ہوں، یہ میں صرف آپ کے کہنے پہ جا رہی ہوں۔ ولید یا نوشی کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں، بتا دیں دونوں کو۔ ناراض سی صورت لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ اس کا مان جانا ہی فی الحال کافی تھا۔ نوشی کے ساتھ مل کر اس نے پیکنگ کی تھی، شادی کے سلسلے میں شاپنگ تو کی ہوئی تھی، بس انہی میں سے چند سادہ مگر کام والے جوڑے رکھ لیے تھے۔ تیار ہو کر دونوں باہر نکلیں تو گاڑی میں ولید اور احسن منتظر تھے۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھیں تو ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ انا نہیں جائے گی، مگر وہ اب جا رہی تھی تو وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ناراض سا تھا، یوں جیسے اس طرح زبردستی کہیں جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ ولید نے سر جھٹکا، فی الحال اس کا مان جانا ہی کافی تھا، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ میں ماموں کے کہنے پر آئی ہوں، خبردار آپ تینوں میں سے کسی نے مجھ سے بات کی تو۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، دوستی آپ کی تھی، آپ جاتے مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ کافی تپی ہوئی تھی، خاصا جتا کر کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا تو ولید نے خاصی بے چارگی سے احسن کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے فی الحال چپ رہنے کو ہی کہا تھا۔